گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حال و گرتے پڑتے، وہ سدرہ ہی پر رہے تھے تھک کر، چڑھاتا دم تیور آ گئے تھے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے وہ سمجھتے ہیں۔ جلوں یعنی ہمراہی، عجب یعنی انوکھا، اور تیور چکر آنا، تیورانا، چکرا جانا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جانا۔ مرغان وہم سوچ کے پرندے۔ اب اس شعر کے مطلب کیا بنتے ہیں؟ یعنی میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر کا معنی یہ بنتا ہے، اعلیٰ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مرغان عقل یعنی فرشتوں کی مقدس جماعت جا رہی تھی، ان کی حالت بھی دیکھنے والی تھی۔ کثرت ہجوم، تیز رفتاری اور تھکاوٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، جیسے آپ پر قربان ہو رہے تھے۔ باقیوں کو تو ایک طرف رہنے دیجئے، خود ان کے سردار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بھی یہ تھا کہ آپ بھی تھک کر سدرۃ المنتہا پر رک گئے، اور بلندی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر ان کا سر بھی چکرا گیا، اور ان کی آنکھوں کے آگے بھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا سا آ گیا۔ حالانکہ یہ وہی ہستی ہیں جو اللہ عز و جل کے حکم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لینے آئے تھے، مگر ایک لمٹ تھی، سدرۃ المنتہا پر جا کر وہ بھی رک گئے، اور اب نبی پاک اپنی سواری آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اگلا شعر سنتے ہیں۔ کبھی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے۔ اب اس کے کچھ مشکل معنی سمجھیے۔ مرغان وہم سوچ کے پرندے، دم بھر یعنی ایک لمحہ، اٹھائی یعنی لگی یا پڑی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، شعر کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ وہم و خیال بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار تک نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ وہم و گمان بڑے طاقتور صحیح، کیونکہ ہر بلندی کا تصور اور خیال تو کیا جا سکتا ہے نا، امیجنیشن کی تو کوئی حد نہیں ہوتی، مگر تھوڑی دیر کے لیے تصورات نے پرواز کی، پھر ایسی ٹھوکر کھائی کہ خون کی کے آنے لگی اور تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ یہ کیسے اصطلاحات ہیں، یہ کیسے استعارے ہیں کہ اگر کسی کو سینے پر ٹھوکر لگے، وہ خون کی کے کرے، اب وہ نڈھال ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہم اور گمان بھی تھک کر نڈھال ہو گئے، کیونکہ نبی پاک کا سفر یہ وہم و گمان سے بھی ورا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا فرماتے ہیں؟ امام اہل سنت 39ویں شعر میں فرماتے ہیں، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ اب اس کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیں۔ یہاں پر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کچھ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ تاج شرف یعنی عزت و بزرگی کا تاج، بے خود مست و بے خود۔ اب یہاں پر اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے، اعلیٰ حضرت شعر میں کچھ اس طرح فرمانا چاہ رہے ہیں
کہ اسی صدا میں عرش معلیٰ نے یہ بات سن لی اور خوش ہو کر مچل گیا کہ لو بھائی ہماری بات بھی بن گئی، تاج رسالت نبوت والے میرے اوپر اپنے نالین پاک کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، میں تو خوب بوسے لوں گا، اللہ کرے خیر و عافیت سے میرے پاس آ جائیں۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یعنی عرش بھی خوشی منا رہا ہے کہ نبی پاک تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے قدم مبارک تو پہلے ہی میرے لیے شرافت و عظمت کا تاج ہیں، اب تو ان کی عظمت میری نگاہوں میں اور بھی زیادہ ہو گئی ہے، یعنی وہاں بھی استقبال کی تیاریاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ 40واں شعر، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت شعر میں کیا لکھ رہے ہیں؟ امام اہل سنت لکھتے ہیں، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا مشکل الفاظ کی معنی سن لیجئے۔ بے خود یعنی مست و بے ہوش، نثار جاؤں قربان ہو جاؤں، تلوا یہ پاؤں کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، پاؤں کے نچلے حصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ 40ویں شعر میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کچھ اس طرح لکھ رہے ہیں، عرش اعظم وجد میں آ کر پکار اٹھا کہ اے میرے آقا میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں، آپ کہاں ہیں، کب میرے سینے پر اپنی نالین مقدس رکھ رہے ہیں، جلدی تشریف لائیے تاکہ آپ کے پاؤں کو، آپ کے تلووں کو چومنے کی سعادت حاصل کروں اور اپنے نصیب جگمگاؤں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مواہب اللدنیہ میں ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلیٰ پر پہنچے تو عرش معلیٰ آپ کے دامن رحمت سے چمٹ گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم حضور کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ذرا عرش سے پوچھئے پیارے آقا کی آمد ہوئی تھی تو اس نے کیا کیا تھا، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے 4 اشعار کی تشریح سنی، اب آئیے ان اشعار کو پہلے نثر میں اور پھر طرز میں سنتے ہیں۔ جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، وہ سدرا ہی پر رہے تھے تھک کر، چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے، کبھی تھے مرغان وہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک وہ تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے، یہ سن کر بے خود پکار اٹھا، نثار جاہوں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ جیلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، جیلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، وہ سدرا ہی پر رہے تھے تھک کر، وہ سدرا ہی پر رہے تھے تھک کر، چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے، کبھی تھے مرغان میں وہم کے پر، اڑے تھے اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہے 4 سوئے شورا میرا جے مصطفیٰ گئے، ہے 4 سوئے شورا میرا جے مصطفیٰ گئے، میرا جے مصطفیٰ گئے، میرا جے مصطفیٰ گئے، گونج گونجو
اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔